اللہ رب العزت اس آیہ مقدسہ کے اندر اس طرف توجہ دلا رہے ہیں، اور پھر آگے جب اس آیہ مقدسہ کو پڑھتے ہیں تو پھر ان لوگوں کی بات کا بھی رد ہو جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے۔ اس چیز کی طرف بھی اللہ رب العزت کیونکہ پیچھے خاندان کا، پھر نواسوں کا، بیٹوں کا ذکر بیان کرنے کے بعد خالق کائنات آگے جو الفاظ ارشاد فرما رہا ہے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ خالق کائنات نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا ہے۔ اب یہ رزق کا ذکر خاندان کے ساتھ بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اولاد عطا کرنے کے ساتھ، خاندان کے عطا کرنے کے ساتھ رزق کا ذکر کیوں بیان فرمایا؟ وہ اس لیے بیان کیا تاکہ لوگوں کو پتہ یہ چلے کہ اگر اولاد خالق کائنات عطا فرماتا ہے تو رزق بھی خالق کائنات عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ اولاد عطا کرے گا تو رازق بھی وہی ہے، آنے والے کا حصہ اس کا رزق خالق کائنات اس کے ساتھ دنیا پر بھیجے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اولاد عطا کر دی تو اب رزق دینے والا کوئی اور ہے، فرمایا نہیں، رزق دینے والا بھی خالق کائنات ہے۔ تو اس لیے ساتھ میں آگے خاندان کے ساتھ، کنبے قبیلے کے ساتھ ذکر بیان کر دیا کہ تمہیں جو رزق عطا کرنے والا ہے وہ تمہارا خالق کائنات ہے۔ یہ نہ سوچنا اولاد زیادہ ہوگی تو رزق کہاں سے آئے گا، اولاد زیادہ ہوگی تو یہ پھر پرورش کیسے پائیں گے۔ ہاں ایک منصوبہ دیا ہے کہ تم ان کے اندر وقفہ رکھو اس انداز کے اندر تاکہ ایک بچے کے بعد دوسرے کی تربیت اچھے طریقے سے کر سکو۔ ٹھیک ہے، یہ کانسیپٹ اسلام کا نہیں ہے کہ بچے دو ہی اچھے، یہ اسلام مخالف جو ہے وہ جملہ ہے، اور جو ہے وہ اسلام مخالف ایک لوگوں کی سوچ اور فکر ہے جو لوگوں میں منتقل کی جا رہی ہے، یہ اسلام کا معیار نہیں ہے۔ تو خالق کائنات نے یہاں پر یہ بیان کر دیا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دینے والا بھی خالق کائنات ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے رزق کا وعدہ بھی گویا کے ساتھ ہی بیان کر دیا، اور آگے ارشاد فرمایا فَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، فرمایا پھر تم جھوٹی باتوں پر یقین کر لیتے ہو، کوئی بھی تمہارے سامنے جیسی مرضی بات بنا کر پیش کرتا ہے تم اس کو مان لیتے ہو۔ جھوٹی باتوں پر یقین نہ کرنا، جو باطل باتیں ہیں ان پر یقین نہ کرنا۔ اگر کسی بات پر یقین کرنے کو دل کرے تو دیکھنا تمہارا خدا کیا فرماتا ہے اور مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اگر یقین کرنے کو دل کر ہی جائے کہ میں نے کس بات پر یقین کرنا ہے تو پھر تم نے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے۔ لوگوں کے جھوٹے مسئلے بیان کر دینے سے تم اس پر بات پر یقین کر کے بیٹھ جاؤ، باطل بات پر اپنا عقیدہ بنا کر بیٹھ جاؤ، یہ نہیں ہے۔ فرمایا تمہارا ایمان اس انداز کے اندر ہونا چاہیے کہ جھوٹی باتوں پر نہیں، بلکہ جب بھی تم یقین کرو تو ہمیشہ سچی باتوں پر یقین کرتے ہوئے نظر آؤ۔ تو اللہ رب العزت نے آگے کیا فرمایا وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کے منکر نہ ہو۔ پھر اللہ رب العزت کی نعمتوں کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہو، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو۔ فرمایا جب اولاد رب دے رہا ہے تو نعمتیں بھی خالق کائنات عطا فرما رہا ہے، وہ نعمتوں کا نزول عطا کرنے والا ہے۔ تم یہ نہ سوچنا اولاد زیادہ ہوگی پھر نعمت کہاں سے آئے گی، ان کا کھانا کہاں سے پورا ہوگا، ان کی ضروریات کہاں سے پوری ہوگی۔ وہ نعمتیں عطا فرمانے والا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کائنات کے اندر کوئی اور نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس اعتبار سے اس آیت کے اندر ایک بڑا ہی وسیع موضوع بیان کر دیا، جس کو میں نے اختصار کے ساتھ خلاصتاً آپ احباب کے سامنے عرض کیا کہ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر ہمیں یہ بتلا رہے ہے کہ اولاد عطا کرنے والا بھی میں ہوں اور ان کو رزق دینے والا بھی میں ہوں۔ تو لہٰذا تم اس بات سے فکر مند نہ ہونا